हुक्म के मुताबिक जो ये नसीहतों की किताब है, कि हर रोज़ एक नसीहत आपको कह रहे पढ़ करके सुनानी है, और इसका मकसद ये है कि आप उस पर क्या है अमल करें। ये सब के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नसीहत किसी एक के लिए ख़ास नहीं होती, सब के लिए होती है, आम होती है। सबसे पहली बात तो ये कि नसीहत किसे कहते हैं, ये समझ लो कि नसीहत कहते हैं दीन की बात। जो हमारे बुजुर्ग बड़े हमें बात को समझाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए जो बात हमें समझाते हैं, बताते हैं, उसे नसीहत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सबसे पहली नसीहत जो इसमें लिखी है वो है ज़रूरत के मुआफिक दीन का इल्म हासिल करना। कि जितनी ज़रूरत कि कम से कम इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इतना इल्म सीख ले कि उसे उसके अंदर दुश्वारियाँ, परेशानियाँ ना हो। ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि उसे अपनी ज़िंदगी के हलाल और हराम, पाकी नापाकी के मसले मसाइल उसे क्या मालूम होगा। इसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि अगर हमारे पास उम्र का ज़ख़ीरा है, हम छोटे हैं, तो हम उसे स्कूलों से, मदारिस से इल्म को क्या है हासिल करें। सबसे पहले तो इंसान इल्म हासिल करेगा ना, किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करेगा, उसके बाद उस पर क्या अमल होगा। अगर किसी चीज़ का इंसान को इल्म ही नहीं है तो उस पर अमल कैसे करेगा। तो इसका पहला रास्ता तो ये है कि अगर हमारे पास उम्र है, वक्त है, तो हम मदारिस से, स्कूल से हम इल्म हासिल करते हैं। जैसा कि आप स्कूल के अंदर आते हैं, यहाँ से अखलाक, आदाब और बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह के नबी के हदीस से और बहुत सारी नॉलेज क्या है हम सीखते हैं। फिर इसके बाद मरहला आएगा वो अमल का। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, बड़े हो गए हम, तो उसकी क्या सूरत हो कि मदारिस में तो जा नहीं सकते, या स्कूल में हम एडमिशन नहीं ले सकते। उसका रास्ता फिर ये है कि इंसान इल्म हासिल करे, उलमा से ताल्लुक़ रखे, उलमा से ताल्लुक़ रखे, उनसे पूछे, मसले मसाइल को मालूम करे, सीखे, तो वो इंसान को इल्म क्या है हासिल होगा वहाँ से। दोनों मरहले, एक तो ये कि मदारिस से सीखा जाए अगर वक्त है, उम्र है, और अगर बड़े हो गए हम, वक्त नहीं दे सकते, मदारिस में नहीं जा सकते, तो इसका सही तरीका फिर यही है कि हम उलमा से, आलिमों से क्या है वक्त रखे, ताल्लुक़ रखे, जिससे वहाँ से हमें क्या है इल्म हासिल होगा। उसके बाद उस पर अमल का सिलसिला शुरू होगा। तो सबसे पहली नसीहत यही इस किताब के अंदर बताई गई कि ज़रूरत के मुआफ़िक दीन का इल्म हासिल करना, और किताब पढ़कर हो या आलिमों से पूछ कर हो। इंसान ज़िंदगी के मसले मसाइल में बिल्कुल भी शर्मिंदगी ज़ाहिर ना करे। अगर शर्मिंदगी करेगा तो ना जाने कैसी ज़िंदगी वो दुनिया के अंदर गुजार कर कह जा सकता है। इसीलिए अगर हमें किसी मसले के अंदर डाउट है, कोई शक है, तो हम उसे पढ़ें किताबों से, अगर वक्त नहीं है तो आलिमों से उस चीज़ को क्या है पूछें। तो सबसे पहली नसीहत याद रखना क्या है कि ज़रूरत के मुआफ़िक या मुताबिक इल्म हासिल करना। आपको पूरी कोशिश करनी है, आपके पास वक्त है, आपको आपके वालिदैन ने पढ़ने के लिए छोड़ रखा है कि पढ़ो। अगर इस वक्त को आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो बाद में इंसान बहुत पछताता है और उस पछताने का कोई फायदा क्या नहीं, वक्त निकल जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली नसीहत आप याद रखें और इसको अपने जहन में रखें और खूब मेहनत से पढ़ें। उसके बाद अमल का सिलसिला शुरू होगा कि इंसान फिर अपने इल्म पर क्या अमल करने वाला बने। जज़ाकल्लाह। और उनके हुक्म के मुताबिक जो ये नसीहतों की किताब है, कि हर रोज़ एक नसीहत आपको कह रहे पढ़ करके सुनानी है, और इसका मकसद ये है कि आप उस पर क्या है अमल करें। ये सब के लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नसीहत किसी एक के लिए ख़ास नहीं होती, सब के लिए होती है, आम होती है। सबसे पहली बात तो ये कि नसीहत किसे कहते हैं।
یہ سمجھ لو کہ نصیحت کہتے ہیں قیمتی بات، جو ہمارے بزرگ بڑے ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے جو بات ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ نصیحت۔ سب سے پہلی نصیحت جو اس میں لکھی ہے وہ ہے ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرنا، کہ جتنی ضرورت کہ کم سے کم انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم سیکھ لے کہ اسے اس کے اندر دشواریاں پریشانیاں نہ ہوں۔ ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اسے اپنی زندگی کے حلال و حرام، پاکی ناپاکی کے مسئلے مسائل اسے کیا معلوم ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر ہمارے پاس عمر کا ذخیرہ ہے، ہم چھوٹے ہیں، تو ہم اسے اسکولوں سے، مدارس سے علم کو کیا ہے حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو انسان علم حاصل کرے گا نا، کسی بھی چیز کی جانکاری حاصل کرے گا، اس کے بعد اس پر کیا ہے عمل ہوگا۔ اگر کسی چیز کا انسان کو علم ہی نہیں ہے تو اس پر عمل کیسے کرے گا؟ تو اس کا پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس عمر ہے، وقت ہے، تو ہم مدارس سے، اسکول سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکول کے اندر آتے ہیں، یہاں سے اخلاق، آداب اور بہت ساری چیزیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اور بہت ساری نالج کیا ہے ہم سیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا وہ عمل کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بڑے ہو گئے ہم، تو اس کی کیا صورت ہو کہ مدارس میں تو جا نہیں سکتے، یا اسکول میں ہم ایڈمیشن نہیں لے سکتے۔ اس کا راستہ پھر یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، علماء سے تعلق رکھے، علماء سے تعلق رکھے، ان سے پوچھے، مسئلے مسائل کو معلوم کرے، سیکھے، تو وہ انسان کو علم کیا ہے حاصل ہوگا وہاں سے۔ دونوں مرحلے، ایک تو یہ کہ مدارس سے سیکھا جائے اگر وقت ہے، عمر ہے، اور اگر بڑے ہو گئے ہم، وقت نہیں دے سکتے، مدارس میں نہیں جا سکتے، تو اس کا صحیح طریقہ پھر یہی ہے کہ ہم علماء سے، عالموں سے کیا ہے ربط رکھیں، تعلق رکھیں، جس سے وہاں سے ہمیں کیا ہے علم حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اس پر عمل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلی نصیحت یہی اس کتاب کے اندر بتائی گئی کہ ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرنا، خواہ کتاب پڑھ کر ہو یا عالموں سے پوچھ کر ہو، کہ انسان زندگی کے مسئلے مسائل میں بالکل بھی شرمندگی ظاہر نہ کرے۔ اگر شرمندگی کرے گا تو نہ جانے کیسی زندگی وہ دنیا کے اندر گزار کر کے جا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں کسی مسئلے کے اندر ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو ہم اسے پڑھیں کتابوں سے، اگر وقت نہیں ہے تو عالموں سے اس چیز کو کیا ہے پوچھیں۔ تو سب سے پہلی نصیحت یاد رکھنا کیا ہے کہ ضرورت کے موافق یا مطابق علم حاصل کرنا۔ آپ کو پوری کوشش کرنی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو آپ کے والدین نے پڑھنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے کہ پڑھو، اگر اس وقت کو آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو بعد میں انسان بہت پچھتاتا ہے اور اس پچھتانے کا کوئی فائدہ کیا نہیں ہو، وقت نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی نصیحت آپ یاد رکھیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور خوب محنت سے پڑھیں۔ اس کے بعد عمل کا سلسلہ شروع ہوگا کہ انسان پھر اپنے علم پر کیا عمل کرنے والا بنے۔ جزاک اللہ۔ نصیحت بتائی جاتی ہے، یعنی قیمتی بات، اور سب سے پہلی جو نصیحت تھی اس کا جوڑ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں کیا ہے نصیحتوں کو لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی جو بتائی تھی میں نے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا، یہ تو ضروری ہے، اور علم انسان جتنا چاہے سیکھ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس پر عمل بھی انسان کا ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو نصیحت بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ کس طرح جو ہم نے علم حاصل کیا ہے بڑی مشقت سے، بڑی مصیبت سے، بڑی اپنی عمر کو خرچ کر کے، اس کی حفاظت کس طرح کیا ہونی چاہیے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی کہ تب ہم گناہوں سے بچیں گے، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تیسرے نمبر پر
نصیحت آج یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. یہ تیسری نصیحت ہے. اور اس کا جوڑ بالکل پیچھے والی سے ملا ہوا ہے کہ انسان سے خطا سہون کبھی بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ بھی اس سے ہوتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گناہ کی توبہ کر لے. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت و عظمت کے مد نظر تمام گناہوں سے بچنے کی ممکن کوشش کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی نصیب فرماتے ہیں. اس لیے ایک شعر بھی ہے کہ اگر ہو جائے خطا کوئی تو آخر آدمی ہو تم. کہ خطا اور گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اس گناہ کی کیا کرے، توبہ کرے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ وہ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے، لگا رہتا ہے. اس لیے ایک حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو تیسری نصیحت آج ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی ہم سے سہون کوئی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں، توبہ کر لیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سب اپنے گناہوں کی آج ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے، ہم توبہ کرا سکتے ہیں، انہیں معاف کرا سکتے ہیں. اس کے بعد توبہ کی بھی 2 شرطیں ہیں، بات آگے ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے زیادہ. تو صرف نصیحت ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے ہم کہے توبہ کریں. تینوں نصیحتیں ہو گئی کہ انسان علم حاصل کرے، پھر گناہوں سے بچ کر اس کی حفاظت کرے، اور اگر کبھی بھولنے سے کبھی کیا ہے انسان گناہ کر بیٹھے تو اس کی کیا ہے وہ توبہ کرے. اور توبہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. یاد رکھیں گے انشاءاللہ سب. جزاک اللہ.